شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا عاصم جمیل جو کہ ایک حادثاتی موت میں اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑا روادار تھا، بڑا اچھے اخلاق کا بندہ تھا، بڑے دل والا تھا، وہ جینا چاہتا تھا، وہ زندگی کو انجوائے کرنے والا تھا، لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بانٹنے والا تھا، اپنی خوشی اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹتا تھا۔ ایسا انسان کیسے اپنی زندگی کو ختم کر سکتا ہے؟ یہی ایک بات پریشان کرتی ہے کہ آخر عاصم جمیل کو کس کی نظر لگ گئی؟ عاصم جمیل کو اچانک سے کیا ہو گیا کہ اس نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ جبکہ عاصم جمیل لوگوں میں خوشیاں بانٹتا تھا، دوستوں کا دوست تھا، بھائیوں کا بھائی تھا، ہر ایک کا پیارا تھا، ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھا، غریبوں کا سہارا تھا۔ پیارے دوستو، ایک ہی بات سامنے آتی ہے، کیونکہ عاصم جمیل نے پسند کی شادی کی تھی، عاصم جمیل نے محبت کی تھی، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عاصم جمیل کی بیوی عاصم جمیل کو چھوڑ کر چلی گئی۔ جب محبت دور چلی جائے، جس کو بندہ اتنا چاہتا ہو وہ ساتھ چھوڑ کر چلا جائے، جس کے لیے جی رہا ہو، جس کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہو، جس کو بڑے پیار سے حاصل کیا ہو، اگر وہی ساتھ چھوڑ دے، وہی منہ پھیر لے، تو پھر بندے کا جینے کو دل نہیں کرتا، پھر بندہ جینا نہیں چاہتا۔ ارے دوستو، عاصم جمیل نے بڑی چاہت کے ساتھ شادی کی تھی، اور وہ بہت خوش تھا اور بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ اچانک اس کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ عاصم جمیل کی بیوی اس کو چھوڑ کر گئی، تب سے لے کر عاصم جمیل نے جینا چھوڑ دیا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب عاصم جمیل کو جینے کی دعا دی جاتی، لوگ اس کو زندگی کی دعا دیتے، تو عاصم جمیل کہتا کہ مجھے زندگی کی دعا نہ دیا کرو، میں اب جینا نہیں چاہتا، مجھے جتنی مرضی دعائیں دے لو، مجھے ساری دعائیں دے لو، مجھے زندگی کی دعا نہ دیا کرو، میں جینا نہیں چاہتا، میرا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس دنیا نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، اس لیے میرا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے کہ جس رب نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، میں بس اپنی سانسیں پوری کر رہا ہوں، یہ سانسیں جب ختم ہوں گی تو میں اس دنیا فانی سے چلا جاؤں گا، میری یادیں باقی رہ جائیں گی، ورنہ میں اس دنیا میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رہنا چاہتا، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، عاصم جمیل کے دوست بتاتے ہیں کہ عاصم جمیل کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن کچھ سال سے عاصم جمیل اپنی زندگی سے اداس ہو چکا تھا، اس کی جینے کی تمنا ختم ہو چکی تھی، اور اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ عاصم جمیل کی بیوی جب اس کو چھوڑ کر گئی تو عاصم جمیل نے جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ عاصم جمیل اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، کیونکہ پیار کیا ہوا تھا اور پھر اس سے شادی بھی کی تھی، اس لیے جب بیوی چھوڑ کر گئی تو عاصم جمیل نے اپنے دکھوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ عاصم جمیل کو اس کی بیوی کے چھوڑ جانے کی وجہ سے اتنا دکھ ہوا کہ عاصم جمیل نے اپنے اندر ایک عہد کر لیا کہ اب میں جیوں گا تو لوگوں کے لیے، میں اپنے لیے نہیں جینا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ عاصم جمیل نے اپنی خوشیاں لوگوں کے ساتھ بانٹی، اور پھر لوگوں میں غریب لوگوں کا انتخاب کیا۔ عاصم جمیل کا اٹھنا بیٹھنا، عاصم جمیل کا سارے دوست غریب لوگ تھے، وہ غریبوں کے ساتھ رہتا تھا، ان کی دکھ درد کی کہانیاں سنتا تھا، ان کے غموں کو بانٹتا تھا، ان کے کام آتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ عاصم جمیل کے جنازے پر جتنے غریب لوگ آئے تھے، میں نے آج تک کسی کے جنازے میں اتنے غریب لوگ نہیں دیکھے۔ میرے دوستو، عاصم جمیل غریبوں کے لیے ایک آسرا تھا، ان کے لیے ایک امید کی کرن تھی۔ کسی کو بھی عاصم جمیل کے ساتھ کام ہوتا
تو وہ اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں کہ عاصم جمیل کو ہم جتنے بھی پیسے دیتے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ وہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے پاس جتنی بھی دولت تھی، جتنی بھی گاڑیاں تھی، وہ غریب لوگ استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے عاصم جمیل کو آج رونے والے بہت ہیں، یاد کرنے والے بہت ہیں۔ عاصم جمیل تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی یادیں باقی ہیں، اس کو دعائیں دینے والے باقی ہیں، اس کو یاد کرنے والے باقی ہیں، اس کی قبر پر آنسو بہانے والے باقی ہیں۔ اس کی ایک بیوی نے اس کو چھوڑا، اور آج دیکھو پوری دنیا اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، پوری دنیا اس کے لیے رو رہی ہے۔ اللہ پاک عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔